اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب سارے لیڈرز کو جمع ہو کے یو این کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو ہمیں نقصان، جو بے حرمتی کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ یہی میں نے OIC میں کہا، یہی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ جب تک ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے، وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا۔ یہ جو انہوں نے کارٹون، یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے، یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ، اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ری ایکشن آئے گا اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ کون سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ان کو برا دکھانا چاہتے ہیں۔ اب یہودی، تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں، ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی، ان کے جو جرمنز نے ان کی قتل عام کی، اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے، لیکن وہ اتنے منظم ہیں، میڈیا میں اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایسا مغرب کے اندر انہوں نے ایسا کسی بھی میڈیا، پولیٹیشین، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے۔ بلکہ 4 ایسے یورپین شہر ہیں، وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 60 لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں، اگر آپ کہیں نہیں جی 60 لاکھ نہیں 20 لاکھ، جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں۔ آسٹریا، 4 ملک ایسے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی تو رحمت العالمین کہتے تھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، اور جو ان کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے سیکرڈ ہیں ان کو کوئی خلاف ان کے بات نہ کرو۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو وہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کمیونٹی کو چیز تکلیف دیتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہودیوں نے ایسی ان کے اندر یونٹی اور انہوں نے ایسی کیمپین چلائی کہ کہیں بھی آج آپ مغرب کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی، مثلا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزاحیہ چیز کر دے ہولوکاسٹ کے خلاف۔ تو ہم 1.25 ارب انسان ہیں دنیا میں، ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، میں اپنی پوری کیمپین کروں گا، میں باقی لیڈر سے رابطے کروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے لیے، ہمارے کتنے مسلمان پچھلے 30 سال میں شہید ہوئے ہیں، لاکھوں، بلکہ کتنے، افغانستان دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، جتنا مسلمانوں کا خون ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں، اور اس کی ہمیں تکلیف ہے، لیکن کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو نہیں سمجھ ابھی تک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا۔ میں ابھی بھی بات کروں گا، میں نے لیٹر سب کو بھیجے ہیں، میں بات بھی کروں گا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے اس چیز کا۔ کیونکہ دیکھیں، ہم تو یہاں بیٹھے، ہمیں تو نہیں نقصان ہوتا، لیکن جو لاکھوں مسلمان مغربی ملکوں میں رہ رہے ہیں، جو جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے، مسجدوں کے اوپر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، ان کو جو نوکریاں کر رہے ہیں کہ نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، چلتے چلتے لوگ ان کو مارتے ہیں، اور خواتین جب پہنتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، ان کو سڑکوں پہ برا بھلا کہتے ہیں، اسلاموفوبیا بڑھ جاتا ہے، تو ان کی زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے ہیڈز آف سٹیٹ
مغربی لیڈرز کو، یورپین یونین کو، یونائٹڈ نیشنز کو، ان سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم بھی فریڈم آف سپیچ میں مانتے ہیں، لیکن فریڈم آف سپیچ کی لمٹ ہے. آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس کے نام پہ. اور خاص طور پہ یہ جو جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ تو جان کے ایک پوری 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے. میں پھر سے قادری صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ سب کو یہاں آنے کا خوش آمدید کہتا ہوں. اور آخر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا، یہ ایک ملک خاص مقصد کے لیے بنا تھا. اس میں اگر آپ علامہ اقبال جو ہمارے نظریاتی لیڈر تھے ان کا سارا کلام پڑھیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پہ ہم نے ایک مدینہ کی ریاست کے اوپر، ان کے اصولوں کے اوپر ایک سٹیٹ کھڑی کرنی تھی. یہ ہماری ویژن تھی، اسلامی فلاحی ریاست، کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. یہ تھا ہمارا نظریہ اور ہمارا ویژن. بدقسمتی سے اس سے ہم دور چلے گئے ہیں. اگر آج ہمارے مسئلے ہیں پاکستان میں، وہ سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم ملک بنا تھا اس سے ہم دور چلے گئے. جیسے جیسے ہی ہم اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے، اور یہ مشکل راستہ ہے، سٹرگل کا راستہ ہے، لیکن جیسے جیسے ہم وہاں چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان اوپر اور اوپر اور اوپر اٹھتا جائے گا.